السلام علیکم دوستو محمد قاری حنیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں نمرود کا خوفناک ظلم۔ تو آئیے بیان سنتے ہیں۔ شکریہ۔ خدائی فیصلے ہیں۔ وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے، نمرود، بڑا شیطان تھا وہ بھی، یوں کہتے ہیں 400 سال اس کے سر میں درد کرنے رکھتا تھا۔ بڑی عیش کی، اللہ نے بڑی مہلت دی، اللہ نے بڑی مہلت دی، نہیں خدا سے خدائی سمجھ میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا، نہیں مانا۔ اور جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا، آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، یار فلانے کو بندہ تھا، اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں، ڈیل جو رکھی ہے خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا۔ اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ نمرود بادشاہ تھا، خالی بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں، تو اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کر لی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا۔ فرشتے آئے الہ العالمین سے، ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے، جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے دلوں کی توہین ہے، انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، یوں کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں، اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی، اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ اور لگا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا، لگ گئی ڈیوٹی۔ بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے، اور لگی کھجلی دماغ میں۔ وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہے جو کھڑی ہوئی، میرے سر میں جوتے مارو سارے۔ کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ بھی آلے کھوپڑی گندی ہو گئی۔ بادشاہوں کو خدا کون اس کا مقابلہ کرے، اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ کس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے، اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اسی اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر شافی معشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے۔ نماز نہیں ہے،
कुरान की तिलावत नहीं है, जुबान से सच्ची बात नहीं है, दिमाग में एक बात समाई हुई है कि दुकान पर बैठ के झूठ बोलना तो झूठ है, ये तो कारोबारी लाइन है ना। कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दीवाना परवाना सच्चा गुलाम गलती कर बैठा, शैतान ने गलती करा दी। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी हुजूर की खिदमत में आया, अजाजा चार्ज करने लगा, ए काली कमली वाले, कद हलकतू, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझ पे इस्लाम का कानून चला दो, मुझ पे हद जारी कर दो, मुझ पे कुरान का कानून लागू कर दो, मैं आखिरत की तबाही से बच जाऊंगा। सरकार ने इस तरफ मुंह फेर लिया, वो फिर इस तरफ आ गया, मैं गुनाह कर बैठा हूं, मुझ पर हद जारी करो, इस्लाम का कानून मुझ पे चलाओ। फिर दूसरी तरफ आ गया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जाओ मदीने से बाहर ले जाओ, इसको पत्थर मार मार के मार दो, इसने जिना किया है, गलती की है। माइज़ सलमी को मदीने से लोग बाहर ले गए और जब पत्थर मारने लगे, लहू निकला, एक मारने वाले के कपड़े से गिर पड़ा, उसने बुरा भला कहा, हुजूर ने सुन लिया, फरमाया यूं ना कहो, आज माइज़ सलमी ने वो तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने पर तकसीम करो, सब पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं, रिपोर्ट नहीं की किसी ने, खुद ब खुद आखिरत का डर लगा। मैं उनके आया बड़ी तुम्हें सुना रहा, बल्कि एक बात बता रहा हूं कि उनके दिल में खौफ था, उनका असल में क़यामत पे ईमान था, मेरा तेरा है ही नहीं। कब्र पे यकीन नहीं, क़यामत पे यकीन नहीं, हिसाब किताब पे यकीन नहीं। एक औरत से गलती हुई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई, खुद इकरार करती है, इतराफ करती है, बल्कि इस पर इसरार करती है कि मुझे सजा दो जो कुरान में है। फरमाया तू पेट से है, तुझे हमल है, पत्थर तुझे मारेंगे, वो बच्चा मरेगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? हाय हाय हाय, इमामुल अंबिया का डर देखो, इमामुल अंबिया का खौफ देखो कि जो बच्चा तेरे पेट में है वो मर जाएगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? अरे ये लाखों करोड़ों हजारों अमल गिराने वाले लोगों, तुम क़यामत के दिन सूअर से भी बदतर होकर उठोगे। तुम इसको कत्ल नहीं समझते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? जामाई जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर इस्लाम का कानून तुझ पर चालू करेंगे। ईमानदारी की बात है, किताबें उठाकर देख लो, इसे कोई बुलाने नहीं गया दफ्तर का आदमी। हाँ हाँ माई आ, अब तो तू फारिग हो गई, बच्चा पैदा हो गया, अब तूने यूं किया था ना, आ चल तुझे सजा मिलेगी। यूं लिखा किताबों में, जब वो लड़का पैदा हो गया, यूं झोली में उठाकर सरकार के दरबार में आई, काली कमली वाले अब तो मुझे पास कर दो, ये बच्चा पैदा हो गया। कुरान का कानून मुझ पे चलाओ। हुजूर ने फरमाया इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको पालेगा कौन? अगर इस तरह से ये मर गया तो इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? रोटी धोती फिर चली गई और इस तवज्जो करना, इस वक्त पूछने लगी जी किस वक्त लेके आऊं इसे? यूं फरमा दिया कि जब ये रोटी खाने लग जाए, जब ये रोटी खाने लगेगा ना, जब तुझे वो सजा दी जाएगी। यूं लिखा किताबों में कि चंद महीने का था,
ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی، جوڑی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا تو کھاتا بھی ہوگا نا. اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کی زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے. میرے یہ منحوس قدم ہے، اللہ کی پاک زمین ہے. ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں. صرف چیز تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے. فخر کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے. فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں. جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں کیا کرتا رہا. وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں. تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا. ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا. اندازہ لگائے ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں، اور ایک کھجور کا دانہ. تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں کیسے وقت گزرتا تھا؟ تو رونے لگی اور فرمایا بیٹی اس پیالے کی بھی اس وقت قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا. تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی. جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو. اگر تمہاری بیٹی ہے تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے. اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال. Hey there. Subscribe to my channel. اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے حسین کے نانا کو دیکھ. اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے علی مرتضیٰ اور عثمان کے سسر کو دیکھ. اور اگر تجھے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ. کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو،
शराफत इख्तियार करो, इबादत इख्तियार करो, जुल्म से बाज आओ। हदीस पाक में आता है कि बाजी मर्तबा आदमी ऐसा जुल्म कर बैठता है कि उस जुल्म को अगर जमीन पे डाल दो तो जमीन में आग लग जाए, समंदर में डाल दो समंदर में आग लग जाए। ये सारा जहान नापैदार है और बेवफा है। इसी को शेर सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या अजीब नकल करता है, कहता कि यकी बर हसीरो यकी बर शरीर यके दर पलासो यकी दर हरीर। कहता ये तो मुकद्दरी सौदे हैं, एक बोरी में लिपटा बैठा है और एक मखमल और तख्ते शहनशाही पे बैठा है। यकी बाजदारो यकी ताजदार यके बाजदारो यके ताजदार यके सरफराज हो यके खाकसार। एक के सर पे ताज है और एक के सर पे कपड़ा भी नहीं, थुर 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 सर्दी में करता फिरता है। अल्लाह पाक ने अलग अलग मुकद्दर बनाए। फरमाया यकीरा शबू रोज मसहबदस्त यकीरा शबू रोज मसहबदस्त यकी खुफ्ता दर कुंजा में खाना मस्त। कहता एक ऐसा मुकद्दरों वाला है, हर वक्त उसके हाथ में अल्लाह का कुरान है, और एक ऐसा है शराब खाने में से मैयत निकल रही है, कंजर खाने में से मौत निकल रही है। एक ऐसा नसीबे वाला उधर दम निकला उधर कुरान जुबान पे था, और एक ऐसा मुकद्दरों का मारा हुआ कंजरी की गोद में मौत आ रही है। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी जिंदगी दी, सारी जिंदगी का तरीक़ेकार बता दिया। ये बात नहीं है कि तुमने इख्तियार कर रखी है कि गजलें गाओ, पताशे खाओ और जन्नत में चले जाओ। अगर पताशे चाब कर जन्नत में जाते तो बिलाल का चमड़ा ना उधेड़ा जाता। हाँ, चार औरतों ने चार मर्दों ने मिलकर गजलें गाई और मिठाई खाई और जाके सो गए, सुबह की नमाज भी नहीं। दोस्तों जन्नत अगर इतनी सस्ती होती सैयदा ज़नीरा की आंखें ना निकाली जाती, अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, लबीना का चमड़ा न उधेड़ा जाता, बेशुमार सहाबे किराम का कीमा न बनता। बल्कि बात कही मजलूब ने फैसला कर दिया। मजलूब कहता कि वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख दल्लत इस कदर सस्ती नहीं। वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, और राहगुजर दुनिया है बस्ती नहीं, राहगुजर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। क्या अकल कर दिमाग लड़ा, मखौल तो नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ओ मेरे बंदे, बदियों का पलड़ा भर के ला, नेकियों वाले में हाई कुछ नहीं तो लो क्या। भी तोल तो जब ही लगेगा ना जब दोनों पलड़ों में कुछ वजन होगा, एक पलड़े में जब कुछ है ही नहीं तो लो क्या। यौमल क़ियामति वज़ना, वजन किस बात का करो। तो दोस्तों इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस की ताबेदारी का वक्त है, और खुदा जाने मेरी तेरी किसकी खबर तैयार है। एक हदीस पाक में यूं आता है कि बसा औकात आदमी बंगला कोठी मकान बनाता है। हुजूर ने फरमाया, सबका जो सल्लल्लाहु, बसा औकात आदमी अपनी सारी पूंजी लगा देता है मकान पे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने यूं फरमाया कि उस गरीब को ये पता भी नहीं कि उस महल में एक रात में सोना नसीब नहीं है, एक रात में उस मकान में बसेरा नसीब नहीं, मौत आ जाएगी।
اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سہرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اسے۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، رشتے لے جاؤ جن کی تختی پہ کام آنے والی بات اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، اب ضمانت کیسے دیں، ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے تانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک پہ، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کا دور ہے، چٹھی داری، کیا دیکھ رہے ہو، کیا کرو گے دیکھ کر ان کو، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا سے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، ہاں پھر ٹھوک کا فیصلہ آئے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے دونوں جمعوں کلا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حافظ عبید اللہ صاحب جو میرے بڑے خدمت گزار بھی، ان کے والد کراچی میں ہے، تکلیف ہے، ان کے والد کو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ سرفراز خان صاحب پرانے دوستوں میں سے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ سلیمان ہے، اس کے ہاتھ میں بجلی کا جھٹکا لگ گیا، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی اور ساتھی بھی ہیں، اس نے سب سے درخواست کی ہے کہ پریشانی اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ سب مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ مولا جس طرح کی بھی پریشانی ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم سب پہ کرم فرما دے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا ہم سب کا قبر حشر اچھا فرما دے، موت اچھی فرما دے۔ یا اللہ کاروباری حال، فصل کا، رزق کا حال اچھا کر دے، سب کے کاروبار میں، روز رزق میں برکت عطا فرما۔ مدرسے اور مسجد کے اور میرے خدمت گزار دور کے نزدیک کے جتنے ہیں یا اللہ دو جہان میں رنگ دے۔ یا اللہ ان کو اتنا دے کہ وہ سنبھال نہ سکے۔ پروردگار عالم ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ کئی ساتھی ہیں ملک میں، بچیاں ہیں، وہ بیٹوں کے متعلق ترستے ہیں، یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے، قرض دار کے ذمے سے قرض اتار دے۔ یا اللہ ہم سب کی دو جہان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما، کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ساتھیوں رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کی مغفرت فرما۔ مالک کائنات ہم سب پر فضل فرما، سارے پاکستان پہ فضل فرما، سارے عالم اسلام پہ فضل فرما، ساری امت پہ اپنی کریمی فرما۔